اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 2 محرم حرام ہیں، تو آج کا عنوان ہے کربلا کا آغاز، حق اور باطل کے درمیان پہلی لکیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم حرام کا مہینہ ویسے ہی اسلامی مہینوں میں بڑا مقدس ہے، اور کربلا کے واقعے نے اس کو اور اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیا. محرم حرام کا مہینہ جو ہے صرف اسلامی سال کا آغاز نہیں ہے، بلکہ قربانی، سچائی اور بیداری کا پیغام لے کر آتا ہے. آج 2 محرم ہے، وہ دن جب امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ اور چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے. یہ کوئی سیاسی یا دنیاوی سفر نہ تھا، ہم سب جانتے ہیں. یہ سفر تھا حق کے علم کو بلند رکھنے کا، دین کو تحریف سے بچانے کا اور امت کو جگانے کا. کربلا صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے، ایک ایسی صدا جو آج بھی سننے والوں کو پکارتی ہے: حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. 2 محرم کا جو دن ہے وہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کا جو قافلہ تھا اس کی آمد کا دن ہے، اور اس قافلے کو جو ہے وہ یزیدی لشکر نے روک کر کربلا میں قیام پر مجبور کیا. جب آپ کو اس زمین کا نام بتلایا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری قربانی پیش کی جائے گی. تو آپ نے وہیں خیمے نصب کیے. آپ کے ساتھ صرف 72 جانثار تھے، مگر ان کے حوصلے پہاڑوں جیسے بلند تھے. سامنے تھا ہزاروں کا لشکر، مگر امام حسین علیہ السلام نہ جھکے نہ ڈرے. انہوں نے ظالم کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا، اور اسی انکار سے تاریخ کا رخ بدل دیا. کربلا کا واقعہ پیش نمایا یزید جیسے ظالم حکمران کو تسلیم کرنے سے انکار. اگر وہ مان لیتے تو ان کے لیے جو ہے وہ دنیا کی ساری نعمتیں جو ہے وہ ان کے قدموں میں ہوتی، لیکن انہوں نے یزید کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا. کیا وہ کسی تعصب کی بنا پہ تھا؟ نہیں. کیا وہ کسی انا کی بنا پہ تھا؟ نہیں. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ویسے تو ہر ایک مسلمان جو ہے وہ وارث ہے اور ذمہ دار ہے دین اسلام کی، کا وارث ہے وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ہی وارث ہیں نا، اس اسلام کو کی شکل تبدیل نہ ہونے پائے. لیکن جو نواسۂ رسول ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، انہوں نے دیکھا بھی تھا اپنے نانا کو. ان کے والد جو ہے وہ علی علیہ السلام. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ظالم حکمران تھا ان کے دور کا، جو یزید تھا، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور اسلام کے نام پر ظلم کا نمائندہ تھا. وہ اپنے آپ کو خلیفہ تو کہتا تھا، امیر المومنین، لیکن پہلے تو اس کی سلیکشن ہی غلط تھی. چلو اگر سلیکشن غلط تھی اور لیکن اگر وہ دین پہ بھی قائم ہوتا تو شاید اس کے لیے کوئی راستہ نکال لیا جاتا. لیکن ایک تو تمہاری سلیکشن ہی غلط ہوئی، تمہیں سلیکٹ کیا گیا، تمہیں الیکٹ کیا گیا مسلمانوں کی عام رائے سے، زبردستی تمہارے ہاتھ پر بیعت لی گئی، اور اس کے بعد تمہاری حرکتیں بھی صحیح نہیں ہے. وہ تو ظلم عظیم ہو گیا نا. تو ایک فاسق، فاجر اور اسلام کے نام پر ظلم کا نمائندہ تھا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: ایسا شخص خلیفہ کیسے بننے کے لائق ہی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. اس سے تو جو ہے نا وہ اسلام کی شکل ہی بدل جائے گی. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ملوکیت، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے نا کہ لوگ ملوکیت کے لیے جواز پیدا کرتے ہیں. اور اس کے لیے جواز کیسے پیدا کرتے ہیں کہ فساد ہوگا، قتال ہوگا، مسلمان جو مملکت ہے اس کے اندر جو ہے کیا ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، خون خرابہ ہوگا. تو اس خون خرابے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ہے وہ مسلمان حکمران اگر وہ کلمہ گو ہے، چاہے وہ شرابی ہے، کبابی ہے، ظلم کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ بے نمازی بھی ہے، لیکن اگر وہ کلمے کا انکار نہیں کرتا تو ہمیں اس کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہیے. جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الفتنہ تو اشد من القتل. جو فتنہ ہے نا، فساد جو ہے وہ قتل سے برا ہے، قتال سے برا ہے. قتل برا ہے لیکن فتنہ اس سے برا ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ ہم نے ملوکیت کو جواز فراہم کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، انریسٹ ہوتا، لیکن کہیں تو آ کے جو ہے نا وہ اس چیز کو وہ اسٹیبل ہو جاتی. لیکن اب ہم نے تاریخ سے اگر آج بھی ہم سبق نہ سیکھیں، دیکھیں آج ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو ان کو دین، جو ہمارا جو ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے کہ جو حکمران کے ساتھ اگر وہ کلمہ گو ہے تو اس کے خلاف قتال نہ کریں، نہیں کریں، لیکن اس کے ساتھ تعاون بھی نہ کریں. اس کے ساتھ تعاون بھی نہ کریں نا. پھر ہم تو تعاون بھی کرتے ہیں، اس کی نوکری نہ کریں. مجھے صحیح تو نام یاد نہیں آ رہا امام کا، لیکن شاید غالباً امام جعفر تھے. ان کا ایک مرید تھا، اس نے بنو امیہ کے کو جو ہے نا وہ اس کے پاس گھرے تھے، تو اس کو انہوں نے اس پہ دے دیا، کیا کہتے ہیں، کرائے پہ دے دیا. جب یہ بات ان کو پتہ لگی تو وہ ناراض ہوئے اپنے مرید سے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو کرائے پہ دیا، میں اس سے، انہوں نے کہا یہ بھی تو ایک تعاون کی شکل ہے نا. تو اس درجے کا بھی تعاون نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ ملوکیت کو جواز بنا کے آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، چاہے وہ جمہوری حکمران ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہیں، چاہے وہ سلطان ہیں، کوئی بھی ہے، وہ ملوکیت کی باقیات ہیں. اس طرح سے باقیات ہیں کہ وہ اسی طرز پہ چل رہے ہیں. خزانہ جو ہے، جو بیت المال ہے، انہوں نے اس کو اپنے تصرف میں لے لیا ہے. لوگوں کو عدل نہیں کرتے. دیکھیں اسلامی حکومت جو اللہ کی حکمرانی زمین پہ قائم کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے لوگوں کو عدل فراہم کرنا، انصاف فراہم کرنا، تاکہ جو ہے نا وہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا تو ان کو حق اور باطل میں فرق کر سکیں گے، علم حاصل کر سکیں گے، اور بے خوف طریقے سے اپنی معیشت کو بھی جو ہے وہ ترقی دے سکیں گے. اب یہ جو نظام ہے، جو ملوکیت کو آپ نے جواز بنایا، آج جو ہے ہم مسلمان ممالک کا کیا حال ہو گیا ہے
آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں, آپ ارباب اختیار کو دیکھ لیں, یعنی کہ ایک حکومت چلانے کے لیے ادارے بھی ہوتے ہیں, آپ اپنے اداروں کو دیکھ لیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ملوکیت کے دور میں بھی ہوتی تھی. جو بنو امیہ کا دور ہو گیا یا بنو عباس کا دور ہو گیا, وہاں پہ لوگ گورنروں سے جو ہے نا وہ خوف کھاتے تھے. وہاں کی پولیس سے, وہاں کی فوج سے جو ہے لوگ خوف کھاتے تھے. عدل ملتا نہیں تھا, عدل ایک خاص طبقے کے لیے تھا. اور جن ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے, جو ہمارے عرب ممالک ہیں, پیسہ ہے, وہاں بھی بادشاہت ہے. تو جو زمین کی معدنیات ہیں, اس کا جو بھی نکلتا ہے, پیٹرول ہو گیا, سونا ہو گیا, گیس ہو گیا, وہ بیت المال کا, کسی بادشاہ کی ملکیت نہیں. زمین لیٹ سے ایک زمین کا ٹکڑا ہے میرے پاس, لیٹ سے 1 ایکڑ ٹکڑا ہے, اس میں سے تیل نکل آتا ہے, تو بے شک وہ زمین میری ہے, لیکن اس کے زمین کے اندر سے جو بھی نکلے گا وہ اللہ کا ہے, رسول کا ہے, وہ بیت المال کا ہے, وہ کسی کے باپ کی جانگیر نہیں ہے. ایسی چھوٹ مطلب پھر موقع جو ہے نا ادھر ادھر ہو جائے گا. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خرابی جب ہوتی ہے نا پھر بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ زمین ہے, زمین یہ اللہ کی ملکیت, آپ بانٹ نہیں سکتے. اور اس پہ حضرت عمر جو خلیفہ ثانی ہے, ان کا کلیئر انسٹرکشن ہے. جب ایران فتح ہوا تو جو صحابہ تھے اور جو مجاہدین دونوں گئے, ان کی عورتیں ہمیں دے دیں اور یہ زمین بھی ہمیں دے دیں, بانٹ دیں ہمیں. تو انہوں نے بڑا اچھا اور صحیح تھا یہ. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے, تو عورتیں وہ جو محاذ جنگ میں نہیں آئی ہیں, ان پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, وہ پھر زمین ہے. اور اسی طرح زمین جو ہے نا بانٹی نہیں جا سکتی. اور پھر وہ جو اس وقت ملوکیت کے دور میں جو رشوت کے طور پہ اور لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے, ظاہر ہے وہ الیکٹڈ تو ہے نہیں, یا تو تلوار کے زور پر آئے ہیں, یا پھر آئے ہیں وہ کس کے زور پہ, رشوت دے کے, دھونس سے اور پیسہ کا لالچ دے کے. تو پھر لالچ دیں گے تو پیسہ بھی بانٹا گیا بنو امیہ کے دور میں, بنو عباس کے دور میں جہانگیریں بھی بانٹی گئیں. تو پھر جب جہانگیریں بانٹی جاتی ہیں نا, پھر جہانگیردار جو ہوتا ہے نا, وہ اس کی سوچ جو ہے اس میں عدل نہیں ہے, اس کی سوچ میں عدل ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جہانگیر تو اللہ کی حکومت ہے اور اللہ کی مطلب ہے, تو معدنیات پہ بھی یہ لوگ قبضہ کرتے ہیں اور جہانگیروں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں. تو عدل کہاں سے آئے گا, انصاف کہاں سے آئے گا؟ یہ تو ایک ہلکی سی پکچر ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں. اور آج دیکھ لیں کہ جو مسلمان ممالک میں عام عوام جو ہے وہ اس کا کیا حل ہوا ہے. 2 وقت کی روٹی کے لیے آج جینا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی آپ کو شہروں میں, دیہاتوں میں, گلی گلی صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے بھاگتی پھر رہی ہیں, گزارا نہیں ہوتا. یہ سب جو ہے نا ملوکیت, یہ چیزیں جو ہے وہ جیسی بات ہے رسول اللہ پیشن کو بھی کری تھی, اور جو امام ہوتا ہے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ کر لیتے یار, یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ جو ہے نا وہ قتال ہوگا. تو پھر قرآن میں اسی لیے فرمایا گیا الفتنۃ اشد من القتل. میرے خیال میں یہ جو ابھی بات ہوئی ہے, اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ملوکیت کے خلاف خاموشی جو ہے, چلیں اگر آپ کو قتال کریں تو تعاون نہ کریں, تو ہم تو تعاون نہیں کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ تعاون کون کر رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, دیندار طبقہ کرتا ہے. تو وہ جو ہے نا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ بیعت نہیں کی اور جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. تو اگر حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش رہتے تو کیا ہوتا, دین کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. اور وہ دین کا چہرہ جو ہے وہ بگڑ تو آج بھی گیا ہے, لیکن کوئی بھی جو ہے نا وہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ملوکیت کو جو ہے نا وہ اسلامی کہے. الحمدللہ کسی کی ہمت نہیں ہے. تو وہ ایک لائن ڈرا ہو گئی, حضرت امام حسین نے لائن ڈرا کر کے یہ ہے اسلام اور یہ ہے ملوکیت. تو دین کا چہرہ جو ہے نا وہ بگڑ جاتا اگر وہ خاموش رہتے. تو ان کی قربانی, ان کے رفقا کی, ان کے خاندان والی قربانی دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. وہ کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے دین نہیں ہے, عدل نہیں ہے. لیکن تعاون جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں, جو کہ ہم مجرم ہیں. اور ان کی جو ایک یہ تھا کہ اس وقت امت جو ہے نا, اس وقت بھی بہت سارے لوگ خاموش تھے. تو یہ مطلب اس وقت جانے ٹھیک ہے تازہ تھا, تو وہ اس کے امت کے مفاد میں جو ہے, وہ امت کے مفاد میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ سلو کر کے آہستہ آہستہ وہ پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی امت خاموش تھی, ظلم کو دیکھ کر بھی خاموش تھے. وہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا خون دے کر امت کو جھنجھوڑا. تو آج ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں, کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے, اکیلے ہی ہوں, آپ اکیلے تو بھی کھڑے. سچ کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی, مگر اس میں کامیابی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی. اور دوسرا یہ کہ خاموشی بھی جرم ہے. کوفے کے لوگوں نے پہلے بلایا پھر پیچھے ہٹ گئے, ان کی خاموشی آج بھی تاریخ کا داغ ہے. وہ بات دوسری ہے کہ بعد میں انہیں کوفے والوں میں جو ہے وہ توابین کی ایک وہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی, جب ان کو پتہ لگا کہ تو ہم سے ظلم بہت ہوئے, لیکن سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہوئے, شہید کر دیے گئے. لیکن وہ بہت ٹو لیٹ, وہ بہت دیر ہو چکی تھی. تو کردار تلوار سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے, کردار جو ہے وہ تلوار سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. یہ تیسرا ہمارے لیے اس میں سبق پوشیدہ ہے کہ یزید کے پاس لشکر تھا اور امام کے پاس کیا تھا علیہ السلام, حسین علیہ السلام کے پاس تقویٰ, صبر اور سچائی تھی ان کے پاس. تو یہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا کردار کا واضح ہونا چاہیے. ہم کیوں تعاون کرتے ہیں, کیوں ہم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں تقویٰ کی کمی ہے. جب ایمان ایک راستے سے جب انسان کے دل سے نکلتا ہے نا, تو دنیا کی ضرورتیں, دنیا کی لالچ, پیسہ, دولت جو ہے نا وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے. ایک راستے سے, ایک دروازے سے ایمان نکلتا ہے تو دوسرے دروازے سے جو ہے وہ دنیا اور اس کی لذتیں اور دنیاوی جو ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ کماتے رہتے ہیں, مطلب ایک ہزاروں پتی سے لاکھوں پتی ہوگا, کروڑوں پتی ہوگا, ارب پتی ہوگا, کھرب پتی ہوگا, پیٹ نہیں بھرا. اور اگر آپ ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہزار میں بھی برکت دے گا. خاندان کی شمولیت ایک مثال ہے. تو حضرت اس میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی اسٹرگل میں, جدوجہد میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچوں, عورتوں, جوانوں سب کو ساتھ کیا پورے اپنے, تاکہ آنے والی نسلوں کو پیغام دیا جا سکے. دیکھیں یہ جدوجہد کی گھر کے مرد کی نہیں ہے, اس میں اس جدوجہد میں گھر کی عورتوں, بچوں, بیٹوں سب کو شامل ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اور اس کی قربانی دینی پڑے گی. اور اس کے لیے ہمت کہاں سے آئے گی, اس کے لیے ہمت آئے گی تقویٰ سے. اور تقویٰ ہمارے اندر کیسے ہوگا, تقویٰ ہمارے اندر کیسے ڈیولپ ہوگا, ہر چیز کے پیچھے تقویٰ ہے نا. تقویٰ جو ہے وہ ہمارے اندر ایسے ہوگا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے,
اور جو اسلامی تاریخ کے اندر جو ہمارے اہل بیت ہیں، اصحاب ہیں، اور اسلامی تاریخ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس سے کیا ہوگا، تحریک ہوگی، موٹیویشن ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا تقویٰ کا، ایمان ہمارے اندر بڑھے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے اور اسے دعا مانگنی چاہیے. کربلا جو ہے امت مسلمہ کا ورثہ ہے، کسی ایک فرقے کا نہیں ہے. اس کا تعلق کوئی فرقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق حق اور باطل کے ساتھ. کیونکہ جو ظالم ہیں وہ ہر فرقے میں، یزیدی ہر فرقے میں ہوتے ہیں، اور جو حسینی ہیں وہ بھی ہر فرقے میں ہوتے ہیں. تو حسین سب کے ہیں، ان کا پیغام جو ہے وہ سب کے لیے. تو آج امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ کربلا کو صرف یاد نہ کریں، سمجھیں اور عمل کریں. صرف مجلس یا ماتم نہیں، اس پیغام کو اپنانا ہے، ٹھیک ہے نا. جو مجلس سن لی یا ماتم کر لیا یا رو لیے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہے وہ اس میں جو سبق پوشیدہ ہے نا، تو وہ اگر سبق ہم نے نہیں لیا تو پھر ہم سے نہ اللہ راضی ہوگا، نہ قیامت کے دن نہ رسول راضی ہوں گے، نہ اہل بیت راضی ہوں گے. تو آج کے یزیدیوں کو پہچانیں. تو اس لیے آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا ہمیں ارد گرد نگاہ رکھنی چاہیے کہ سیاسی طور پہ ہو کیا رہا ہے، کانشیس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن ملوکیت کی آنکھ سے نہیں. اس دین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات ہے اللہ کی، اس آنکھ سے ہمیں دیکھنا چاہیے، کو پہچاننا چاہیے. چاہے وہ میڈیا میں ہوں، سیاستدان ہوں، سیاست میں ہوں، یا عالمی طاقتیں ہوں، اس کا ہمیں فہم ہونا چاہیے. آپ کو اس سے دور رکھا جائے گا نہ، آپ کو میڈیا اس طرف لے کے جائے گا نہ کچھ، کیونکہ یہ پیڈ ہوتا ہے نا، یہ کسی کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کو زیادہ پیسے دے گا اس کے ایجنڈے کو پروپوگیٹ کریں گے. جو سچ کو دباتے ہیں اور ظلم کو پھیلاتے ہیں، وہی یزیدیت کی نئی شکل ہے. اب اس کے لیے ایک بہت بڑی جگہ نام لینا شروع کر دی تو پھر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. لیکن ہم یہ ایک مطلب جنرل بات کی جا رہی ہے، عام بات کی جا رہی ہے. اس کو اس میں سے خاص جو ہے نا وہ پھر ہمیں نکالنا چاہیے. اب جیسے غزہ میں جو ہو رہا ہے، اس پہ لوگ ظلم کی مطلب انتہا ہوگی، اور یہ موسٹ ڈاکومنٹڈ ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے بھی بڑے ظلم کیے تھے، لیکن اس کی تصویریں ہمیں یہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھی اتنی چیزیں. لیکن آج تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، پوسٹ آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس 21ویں صدی میں جہاں اتنی ترقی ہوگی، وہاں یہ مطلب اس قسم کا ظلم کھلے عام کیا جائے گا کہ مطلب جو آپ نے ہمارا بگاڑنا ان کا قصور کیا ہے. اور صہیونیت جو ہے وہ تو پورا جو ان کا مفروضہ ہے وہ جھوٹ کے اوپر ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر خاموشی تو ہے ہی. عرب دنیا ہے، مسلمان دنیا ہے، اس کی طرف سے خاموشی تو ہے ہی، لیکن وہ اس کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، ان کے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ لڑ نہیں سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں توڑ سکتے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو اگر یہ مطلب ظلم پر خاموش ہے تو یہ کون ہے؟ یہ وہ پھر وہ کوفے والوں کی صف میں کھڑے ہیں نا، جو خاموش تھے. اور سمجھ میں آ جاتی ہے بات. اسلام کو استعمال کرنے والے ظالم حکمرانوں سے ہوشیار ہیں. تو آج تو وہ خاموش ہیں، لیکن کل جو ہے نا یہی صہیونی ان کے ساتھ یہ کریں گے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایران ایک واحد ملک ہے نا جو 40 سال سے سینکشن برداشت کر رہا ہے. اور میں سلام کرتا ہوں ایرانی قوم کو اور اس کی جو بھی حکومت ہے. انہوں نے 40 سال جو ہے نا وہ ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے، ان پہ سینکشن لگے، ان کو تیل بیچنے کی جاتی ہیں، ان کو گیس بیچنے کی جاتی ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑے میں برکت دی. اور یہ جو ہمارے گلف کے کنٹریز ہیں، عرب ممالک، کتنا پیسہ ان کے پاس، کوئی برکت نہیں ہے، برکت ہی نہیں ہوتی. اور وہ جو ہے پروٹیکشن منی لے کے، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آیا 1.4 ٹریلین قطر سے لے گیا، 1 پتہ نہیں کتنے ٹریلین سعودی عربیہ سے لے گیا. وہ کیا تھی؟ پروٹیکشن منی تھی کہ تمہاری بادشاہ اگر تمہیں ہم جیسا کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ تیل کی دولت سے بھی وہ اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں، اوپر سے جو ان کے خزانے میں آتا ہے وہ بھی اس سے بھی لے کے چلے جاتے. تو تم 1.4 ٹریلین ڈالر کی میزائل کرو، لوگ کس کے خلاف لے رہے ہو؟ ان کے خلاف، یا یمن کے خلاف لے رہے ہو، یا اس پر مسلمان ملک کے اوپر جو ہے وہ آپ ہم گرا رہے ہیں. تو یہ جو ہے، یہ چیزیں جو ہے نا مطلب اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ یزیدیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ایران کو سلام اس لیے کہ 40 سال وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے. تھوڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی، تیل بیچنے کی ذات نہیں ہے. چلو اللہ جو بھی تھا ان کے پاس، تو تیل انہوں نے وہاں تو 20 روپے کا لیٹر ملتا تھے، گیس بھی ہے. اور وہ مطلب وہ اسلام پر تو ان کو فخر ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے ایرانیوں پر انہوں نے بھی بہت فخر کرتے ہیں. 7000 سال پرانی تاریخ ہے ان کی. اور انہوں نے ان کو سلام اس لیے پیش کیا جاتا چاہیے. ان کو اسلحہ خریدنے میں پابندی. ان کے پاس جو F-14 طیارے تھے وہ پتہ نہیں 1901 کے، وہ بھی ایکسپائر طیارے. ان کے پاس ایئر فورس نہیں، ان کے پاس آرمی کا سامان نہیں. لیکن انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی میں گاڑی بناتے ہیں، بہت اچھی گاڑی ہوتی ہے، پاکستان سے اچھی گاڑیاں بنتی ہیں، بسیز ہیں، ان کے روڈ بہت اچھے ہیں پاکستان سے. اچھا زمین ان کے پاس ہے تو کھانے پینے میں وہ خود کفیل ہیں. میڈیسنس کا ان کو تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے، لیکن پھر وہ دوسرے طریقے سے آ بھی جاتی ہیں. لیکن بہت ان کی کرنسی بھی ڈی ویلیو. لیکن سلام ہے ان کو کہ انہوں نے دیکھیں، انہوں نے جو کر سکتے تھے، ڈرونس انہوں نے بنائے. مطلب ڈرونس جو ہے انہوں نے دی تھی، بلکہ ابھی رشیا نے بھی ان سے ڈرون خریدے جو وہ یوکرین میں استعمال کر رہا ہے. میزائل ٹیکنالوجی میں وہ اتنا ایڈوانس کر گئے. اور ابھی جو نیتنیاہو بیوقوف جو ہے، اس نے ایران پر حملہ کر دیا. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ سیریا بھی ان کے ہاتھ سے گیا، لبنان میں حزب اللہ کو بھی ہم نے ٹھنڈا کر دیا، حماس کو بھی یہاں پہ غزہ کو بھی تباہ کر دیا، حماس کو بھی جو ہے ہم نے کمزور کر دیا. تو اب یہ اسی ایک ہی حلے میں ہم ایران کا بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس کو برابر کر دیتے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ وہاں سے دھمکتا ہے جہاں سے 70 سال کی جو تاریخ ہے 1948 سے لے کے اب تک اسرائیل پر اتنی تباہی نہیں آئی جتنی کہ ایران نے بدلے میں جو ہائپر سونک میزائل مارے. ان کا سارا ڈیفینس سسٹم، جتنے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر تھے امریکہ کے، ان کا ڈیفینس سسٹم، اور جو عرب ممالک میں جو ان کے اڈے ہیں وہاں کا ڈیفینس سسٹم، اور ان کا آئرن ڈوم، اور اس سے پہلے وہ سب کے سب فیل ہو کے. کیوں؟ اگر تو اسرائیل جیت رہا ہوتا تو ٹرمپ کبھی بولتا ان سے کہ وہ کر لیتے ہیں، سیز فائر کر لیتے ہیں، کبھی نہیں بولتا. تو یہ آپ دیکھیں صبر کی اور اللہ کی جب برکت دینے آتا ہے نا، تو وہ ان کی کرنسی بھی جو ہے کوڑیوں کے دام پہ ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کو عزت بھی دی اور ترقی بھی دی. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو 1.4 ٹریلین کے جو میزائل اور پتہ نہیں کیا جہاز دے رہے ہیں فالتو کے، کس کے خلاف استعمال ہوئے؟ یمن کے خلاف، مسلمان ان کے خلاف، ایران کے خلاف. اور پھر یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اپنے دور کے یزید کو سمجھیں اور حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے.
تو جو اسلام کو استعمال کرنے والے جو ظالم حکمران ہیں ان سے ہوشیار ہے جو دین کا نام لے کر اقتدار اور دولت کے لیے کام کرتے ہیں، یہی تو یزید کے وارث ہیں۔ تو پانچویں چیز جو ہے اس میں ہماری سمجھیے امت میں اتحاد اور بیداری پیدا کریں، ہمیں فرقوں سے نکل کر حسینی بننا چاہیے، سچ انصاف اور قربانی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ جو جنگ ہے نا حق اور باطل کی، یہ فتح مکہ کے بعد ختم نہیں ہوئی، یہ اور بڑھ گئی ہے اور پیچیدہ سے پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کون ہوگا جو کہ مطلب دین کی خاطر اور اسلام کی خاطر اور قرآن کی سربلندی کی خاطر مسلمانوں سے لڑے گا۔ حضرت ابو صدیق تعالیٰ نے جہاد کیا، حضرت عمر فاروق تعالیٰ نے جہاد کیا، کس کے خلاف کیا؟ منکرین زکوٰۃ اور کفار کے خلاف کیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو جھوٹے پیغمبر آئے تھے ان کے خلاف کیا۔ تو وہ آسان ہوتا ہے، لیکن جب دشمن اپنے ہی اس میں ہو نا، وہ یہ فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ علی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ ہوں گے جو اسلام کی سربلندی مسلمان کی خلاف جو ہے وہ ان کو تلوار اٹھانی پڑی، جس پہ وہ ظاہر جب ان کو اٹھانی پڑی تو وہ اس پہ خوش نہیں تھے اور وہ گریہ بھی کرتے تھے، کاش میں اس سے پہلے جو ہے وہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاتا۔ لیکن یہی تو چیز ہوتی ہے مطلب صحیح لیڈرشپ کی، کہ آپ کو مطلب بڑے بڑے لوگ جب وہ خوارج سے لڑ رہے تھے تو مسلمان جو ہے ان کے تو ہم سے زیادہ اچھے بڑا خوشو ہیں ان کی نماز میں اس کا۔ یہ جب وہ جنگ صفین ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے قرآن کے اوپر نیزے پہ قرآن کھا لیا کہ جی، انہوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ قرآن اٹھانا جو ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ وقت امام کی اس کی نہیں سنیں گے پھر بھگتیں گے، اور پھر امت بھگت رہی ہے، آج تک بھگت رہی ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ اس کے لیے جواز بھی پیدا کر لیا ملوکیت کے لیے۔ تو آج کے یزید یہی ہے مطلب جو تعاون کرتے ہیں اقتدار کے لیے، پیسوں کے لیے، معصوم بچوں پر بم گراتے ہیں، جو ظالموں سے ہاتھ ملا کر امت کی غیرت کا سودا کرتے ہیں، جو ظلم کے خلاف بولنے والوں کو دباتے ہیں۔ تو بولیں گے نہیں بھیا، بولنا بھی غلط ہے۔ اگر آپ امام حسین اگر امام حسین ہوتے تو کیا وہ غزہ پر خاموشی اختیار کرتے؟ نہیں۔ کیا وہ صرف دعائیں کرتے یا اللہ یا عملی قدم بھی اٹھاتے؟ تو اگر آج ہم مطلب اسلام پر قائم ہیں یا ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہیں بھی نہیں کھڑے ہیں۔ اور یہ بھی سب سوچنے کا لمحہ ہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا کیا میں امام حسین کے ساتھ ہوتا یا تماشائی بن کر خاموشی اختیار کرتا؟ اگر آج ظلم ہو رہا تو کیا میں بول رہا ہوں یا دنیا کے فائدے کے لیے چپ ہوں، اپنی ڈر کے چپ ہوں؟ تو یہ جو چیزیں نا ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں جہاں تک حضرت جو مختار ثقفی تھے نا، انہوں نے حضرت امام حسین اور جو 72 شہداء کربلا تھے نا ان کا قصاص تو لے لیا، ٹھیک ہے، بدلہ تو لے لیا۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، یہ ایک روایت ہے کہ یہ لال جھنڈا نظر آ رہا ہے آپ کو فوٹو میں نا، یہ نظر آ رہا ہے لال جھنڈا ہے نا، یہ روزے رسول حضرت امام حسین کے روزے میں کیوں لہرایا گیا؟ یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ ہم نے قصاص لینا۔ جب ایران پر حملہ ہوا نا تو انہوں نے ریڈ جھنڈا جلا کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے اسرائیل سے، تم یہ جو ہمارے سائنٹسٹ کو مارا اور ہمارے جنرلس کو مارا ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو کیا قصاص لینا ہے؟ وہ قصاص کس سے لینا؟ جو 72 کو شہید کرنے والے ہیں وہ تو دنیا سے چلے گئے، تو یہ جھنڈا کس بات کا؟ بدلہ کس سے لینا ہے؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ مختار ثقفی نے قصاص لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بدلہ نہیں ہوا، کیونکہ بدلہ یوں نہیں ہوا کہ زمین پر عدل قائم نہیں ہوا۔ دین جو ہے وہ ویسے اپنی اصل شکل میں ویسے تو محفوظ ہے لیکن عملی طور پہ محفوظ نہیں۔ تو جب تک وہ قائم نہیں ہو جاتا اس طرح سے تو وہ جو ہے نا وہ حضور حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے وہ عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ ادھوری رہ جائے گی نا، اس کو کون پورا کرے گا؟ بس ہم محرم کے دن میں جو ہے وہ مجلسیں کر کے اور اس طرح سے، یہ جیسے جو مومن ہوتا ہے نا وہ عقل مند ہوتا ہے، یہ اور ایک جٹ ہو کے کام کرتے ہیں یہ، اور پھر جو یزیدی ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں مکار ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ تو مومنین کو چاہیے کہ وہ ایک جٹ ہو کے کام کریں اور اسٹریٹجی بنائیں اور ترغیب بھی دلائیں، دعوت بھی دیں، اور اسٹریٹجی بنا کر جو ہے وہ ان پر پریشر بھی ڈالیں کہ بھائی دیکھیں عدل تو قائم کرو کم از کم، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، دوسری چیزیں کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو امت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، آپ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، مرنا تو سب نے قبر میں سب نے جانا ہے۔ تو اس کے طریقے بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں دعوت دیتا ہے، جیسے جو یہ لال جھنڈا جو ہے یہ کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ قصاص لینا ہے ہم، یہ جو ہے جو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے نا اس کو وہیں سے جوڑنا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اے اللہ، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام جیسا حوصلہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسی بصیرت، اور اصحاب حسین جیسا اخلاص عطا فرما، اور ہمیں ہر دور کے جو ظالم ہیں، یزیدی ہیں، سے بچا اور سچ پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مظلوم بھائی بہنوں جو غزہ میں ہیں اور دوسرے جگہوں پر ہیں اور جہاں کہیں بھی ہیں ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، لڑ نہیں سکتے تو تعاون بھی نہ کریں۔ ہمیں کربلا کو صرف یاد نہیں زندہ رکھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اگر آپ مطلب یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، اور کامنٹس میں لکھیں کہ کربلا آج آپ کو کیا سکھاتی ہے، اور انشاءاللہ اگر کل صحت نے اجازت دی تو ہم 3 محرم کے حوالے سے کچھ بنانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد۔